السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی آسانی کے لیے دوسرے پارے کا تعارف 4 حصوں میں کروانے جا رہا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ پورے قرآن مجید کا اسی طریقے سے تعارف کروایا جائے کہ ہر پارے کے 4 پاؤ ہوتے ہیں، اور ہر پارے کا مختصراً خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے 4 حصوں میں کر کے پیش کیا جائے۔ پہلا حصہ پہلا اربع ہے، جس کو پاؤ کہتے ہیں۔ دوسرا جو النصف ہوگا، جہاں پر آدھا پارہ ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ثلاثہ ہوگا، جس کو 3 پاؤ کہتے ہیں، اور اسی طرح جو مکمل پارہ ہونے پر اس کو یعنی کہ چوتھا حصہ جو ہے وہ شامل کیا جائے تو پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مضامین قرآن مجید کا خلاصہ تو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بہت سی کمیاں اور کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک تفصیل چاہتا ہے، اور خلاصے میں تو مختصراً ہم صرف اتنا ہی بیان کر پائیں گے کہ پہلے حصے میں کیا ہے، پہلے چوتھائی حصے میں کیا ہے جسے پاؤ کہتے ہیں، پھر دوسرے حصے اور تیسرے حصے اور چوتھے حصے میں کیا ہے۔ اس کے جو پہلا حصہ ہے، جس کو پہلا پاؤ ہم کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی ہے کہ نادان لوگ جو ہیں وہ ضرور آپ سے پوچھیں گے، کہیں گے کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ یہ جو جس قبلے کی طرف یہ رخ کر کے پہلے نماز پڑھتے تھے، اور اب یک کا یک وہاں سے پھر گئے اور کعبۃ اللہ کی طرف انہوں نے رخ کر لیا۔ دوسرا یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ امت وسط ہے، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور اس کو مختصراً کیا کہتے ہیں؟ تحویل کعبہ کا وہ واقعہ۔ اس کے بعد ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی
ان کے رب کی طرف سے یہ حکم تھا اور برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، پھر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان خود ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہذا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور کفران نعمت نہ کرو۔ اس سے پھر اگلے حصے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ایمان لائے لوگ، ان کو مخاطب کیا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور ان کو ایسے ذرائع سے رزق دیا جاتا ہے جس کا تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اہل ایمان کو مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، انہیں خوف و خطر سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصانات سے، اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے بھی تمہاری آزمائش کریں گے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر کریں گے جبکہ ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، ہم اور کہیں گے اور پکار اٹھیں گے، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ پھر ساتھ ہی یہ حکم بھی فرما دیا گیا کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کا قدر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ جی، پھر اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں کیا علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واضح طور پہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں
درآں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ مگر جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیے رکھا اور اسی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت کے سبب وہ ہمیشہ لعنت زدگی کی حالت ہی میں رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے، اس رحمان الرحیم کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم میں، ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنی سے انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے لیے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے سب لوگ اللہ ہی کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ ذرا سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یو اللہ ان کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی راہ نہ پائیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ جو میں نے حلال اور پاک چیزیں
دی ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو بغیر اس کے وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیڑ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب منہ لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا سلسلہ اور ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ والنبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس پاک کلام کی برکت سے ہمارے دکھ، ہمارے غم، ہماری مصیبتیں، ہمارے پریشانیاں دور فرمائے اور سب کے دل کی نیک نیت دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔